الس- السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آپ سب کے پاس رجسٹر اینڈ پینسلز وغیرہ ہیں نا؟ آپ سب نے نوٹس لازمی بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی جو آپ لوگ کے پاس کاپی اور پینسل ہے، کائنڈلی اس سے آپ اپنے رجسٹر پہ لکھیں لیکچر نمبر 1۔ پھر آگے ہیڈنگ دیں حروف الہجا۔ لیکچر نمبر 1، حروف الہجا۔ عربی کے حروف کو حروف الہجا کہا جاتا ہے۔ عربی کے حروف کو حروف الہجا کہا جاتا ہے۔ عربی حروف کو پڑھنے کا اصول۔ عربی حروف کو پڑھنے کا اصول۔ اردو میں جن حروف کے آخر میں اے کا ساؤنڈ آتا ہے، عربی میں ان حروف کے آخر میں آ کا ساؤنڈ نکالا جاتا ہے۔ اردو میں جن حروف کے آخر میں اے کی آواز آتی ہے، عربی میں ان حروف کو آ کی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ آپ سب جب یہ لکھ لیں تو اپنے ہینڈ ریز کر دیجیے گا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے۔ جی آ رہی ہے میم۔ اوکے، اچھا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ کو ہینڈ کیسے ریز کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو نیچے آپ کو پارٹیسپینٹس جہاں پہ شو ہو رہے ہیں نا، اس پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جہاں آپ کا نیم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایسے جیسے اپنے نیم پہ کلک کر کے، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہاں یہ دیکھیں، آپ اپنے نیم پہ کلک کریں گی تو یہ ریز ہینڈ لکھا آ رہا ہے، یہ ریز ہینڈ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب جب یہ لکھ لیں تو اپنے ہینڈ ریز کر لیجیے گا۔ کہ میں ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، جب آپ سب کے ہینڈ ریز ہوں گے تب میں نیکسٹ لیکچر پلے کروں گی۔ بے شک ابھی جیسا مرضی لکھ لیں، بعد میں اس کو نیٹ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا جلدی جلدی لکھیے گا۔ لیکچر نمبر 1، حروف الہجا۔ عربی کے حروف کو حروف الہجا کہا جاتا ہے۔ عربی حروف کو پڑھنے کا اصول۔ اردو میں جن حروف کے آخر میں اے کا ساؤنڈ آتا ہے، عربی میں ان کے آخر میں آ کی آواز نکالی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ عائشہ، صوبہ، عائشہ آپ نے لکھ لیا؟ عائشہ ملک۔ اگر ہینڈ ریز نہیں ہو رہا تو آپ انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے؟
نہیں آواز نہیں. اور یہ پتہ نہیں کیا پرابلم ہو گئی ہے اس کو. کل بھی جب میں ریبک کی سیکنڈ ٹاسک دے رہی تھی نا تب بھی آواز نہیں آ رہی تھی. دوبارہ سنیے گا, اللہ کرے آ جائے. نہیں ابھی بھی نہیں آ رہی. نہیں آ رہی. اچھا بھائی, ابھی مجھے اس کو یوٹیوب سے ہی نکالنا ہوگا. جسٹ ایک منٹ. اچھا, یوٹیوب پہ نا شارٹس آئیں گے. شارٹس کہہ رہی ہوں, سوری, ایڈز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تھوڑا سا آپ کو ایڈس کو برداشت کرنا ہوگا. مما کو جی اس آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی جی اب آ رہی ہے. سے جا نہیں پڑ دینا, ٹھیک ہے. اچھا, آپ لوگ ساتھ ساتھ نہیں لکھیے گا, صرف جو مین پوائنٹس میں لکھواؤں گی نا وہ لکھیے گا. آپ نے جسٹ ویڈیو پہ فوکس کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ ساتھ ساتھ لکھتے رہیں گے تو سمجھ کم آئے گی. ٹھیک ہے, سارا کچھ لکھنے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, ورنہ ابھی شروع میں شوق شوق میں لکھیں گے, کل کو نہیں لکھا جائے گا. پورے پورے لیکچرز نہیں لکھے جا سکتے. ہاں خواہ پڑھے, دوبارہ پڑھے. الف پھر پڑھیں ایک مرتبہ. کتنے ہو گئے؟ 7. 7 میں نے ایک لائن میں لکھے ہیں. اوکے جی, اب 7 ہی دوسری لائن میں لکھوں گا, 7 ہی تیسری لائن میں لکھوں گا. تو 7 میں لکھ رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ کو ملٹیپلائی کرنا آسان ہو, ٹوٹل حروف کو کاؤنٹ کرنے کے لیے. پڑھ لیے جی؟ اوکے جی, اگلا حرف ہے جی, پڑھیں. دال. نیکسٹ زال, را, زا, سین, شین, صاد. ٹھیک ہے, ہاں جی پڑھیں ہم دوسری رو کے ساتھ لیٹرز. دال, زال, را, زا, سین, شین, صاد. اوکے جی, پتہ چل گیا نا کس کو ایک کے ساتھ پڑھنا ہے, کس کو ایک کے ساتھ نہیں پڑھنا. کلیئر ہے, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا؟ ماشاءاللہ. آگے ہے جی واد. یہ آپ کو تنگ کرے گا, یہ ہر ایک کو تنگ کرتا ہے. یہ لیٹر نان عرب نکال ہی نہیں سکتا زبان سے, یہ ذہن میں رکھ لیجئے. صحیح, یعنی جتنے بھی لیٹرز ہیں ان میں سب سے مشکل پروننسیشن جو ہے وہ اس لیٹر کی ہے. کوئی اسے زواد بولتا ہے, کوئی اسے دواد بولتا ہے. اس کی پروننسیشن بڑی درمیانی سی ہے, بہت مشکل ہے کہ زبان کے جو 2 سرے ہیں نا آخری, وہ جا کے داڑوں کے پیچھے جا کے لگتے ہیں تو یہ لیٹر نکلتا ہے. اور یہ عربی کر سکتا ہے, نان عرب نہیں کر سکتا. ہم کوشش کریں گے اس کو نکالنے کی,
ٹھیک ہے, لیکن ایسے نکالیں گے نہ تو زوئے کی آواز آئے نہ دال کی آواز آئے, ٹھیک ہے. تو واد, واد بس جیسا بھی نکلتا ہے کوشش کریں, یعنی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کے حروف کی صحیح ادائیگی بھی کس قدر ضروری ہے. اوکے جی, بہرحال ہم ایڈوانٹیج لیں گے نان عربز اس لیٹر کی پروننسیشن کا, کیونکہ عرب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈال نکال کے دکھاؤ, ٹھیک, عرب ڈال نکال لے گا, نہیں نکلتا نا ڈال اس سے, اڑے نکلوائیں گے اس سے, صحیح. یعنی عرب سے آپ کہیں جی کھرڑیاں والا بول کے دکھا دیں بس, صحیح. اگر اسے بول دیا تو ہم کہیں گے ہم بھی ضواد نکال دیں گے. تو یہ ہم ایڈوانٹیج لیں گے نان عرب واد کا. باقی تقریباً ملتے جلتے ہمارے حروف ہیں. اس کے بعد اگلا لیٹر ہے جی تو, تو یہ تھا تو, ٹھیک ہے. یہ ہے, آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتے ہیں ہم نے توئے کو تو کیوں پڑھا؟ کیونکہ اس حروف کے آخر میں ایک ہی آواز آخر میں ایک ہی آواز آ رہی. ویری گڈ. توئے ہے تو ہم نے تو جس کے آخر میں ایک ہی آواز آئے گی آ کی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. تا, اس کو ذرا تھوڑا سا تو تو تا تو, صحیح. یہ بس تھوڑی سی کچھ حروف ہیں جن کی پروننسیشن تھوڑی سی آپ نے فرق کر کے بولنی ہے, باقی سب آپ کے اردو والے ہیں. نیکسٹ زو, نیکسٹ عین, نیکسٹ غین, نیکسٹ فا, نیکسٹ قوف, قوف, ٹھیک ہے. بس قوف یعنی تھوڑا سا پاؤچ جو ہے نا وہ آپ نے بنانا ہے, ٹھیک. یعنی سمپل جو کاف بولتے ہیں کاف, اسے ذرا قوف کر لیں, تھوڑا سا گول کر دیں وہ. ہاں جی, نیکسٹ کاف, نیکسٹ, 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 دیکھیں آپ کے منہ سے نکلا واؤ, یعنی میں نے ہاں لکھا اور آپ نے کہا واؤ. اچھا جی, واؤ, ٹھیک ہے. چھوٹی نہیں لگانا اس کے ساتھ, اس کو یا ہی بولنا ہے. اوکے, ہاں جی پڑھیں ذرا, شاباش. الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون ہا واو یا. یہ الفابیٹ ہیں عربی زبان کے حروف الہجا جنہیں کہتے ہیں. ان کی تعداد آپ کے سامنے آ گئی, کتنے؟ 28. حروف الہجا کتنے ہیں؟ 28. یہ بھی آپ سب نے یہ بھی آپ سب اپنے نوٹس پہ لکھ لیجئے. حروف الہجا کی تعداد 28 ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب سر نے سب کی پروننسیشن بھی بتائی ہے, بول کے بتایا ہے کہ ایسے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ تجوید کی کلاس تو ہے نہیں جو میں آپ کو مطلب اس طرح سے پڑھاؤں اور میں آپ سے کہوں پڑھ کے دکھائیں. صرف جو ایک اصول ہے آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب بھی ان حروف کو پڑھنا ہے, جب یہ اکیلے ہوں تو اس اصول کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر اب جیسے یہ ہے لاسٹ ورڈ جو ہے یہ, ٹھیک ہے, تو آخر پہ اے کا ساؤنڈ آ رہا ہے اس لیے ہم نے اس کو یا پڑھ دیا. جسٹ یہ اصول یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بالکل بچوں والی چیز ہے, ٹھیک ہے. اس پہ میں آپ کا کیا ٹائم لوں اور کیا سنوں, ٹھیک ہے. باقی کسی کو سمجھ نہیں آئی, اصول کی سمجھ نہیں آئی, یا کسی ورڈ کی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ لوگ جتنی مرتبہ چاہیں پوچھ سکتے ہیں. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. حروف الہجا کی تعداد کی کتنی ہے؟ 28. 28.
گڈ، ویری گڈ. اور عربی کے حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف الہجا. تو عربی زبان کے جو حروف الہجا ان کی تعداد 28 ہے، اور اسی تعداد پہ، اسی نمبر پہ علماء کا اجماع ہے. صحیح کہ لیٹرز جو ہیں عربی میں وہ 28 ہیں. اب آپ کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے، ان کے جواب میں دینے کی طرف آ رہا ہوں. پہلا سوال یہ کہ یہاں جہاں پر واو ہوا تھا وہاں پر یہ کیوں ایسا ہوا؟ ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے لیٹرز کی، الفابیٹ کی، یہ ڈکشنری کی ترتیب ہے. ڈکشنری میں جب آپ کوئی لفظ فائنڈ کرتے ہیں تو الفابیٹیکلی دیکھتے ہیں نا، اے بی سی کے ساتھ ایسے ہی دیکھتے ہیں نا. تو عربی ڈکشنری میں آپ کو لیٹرز کی ترتیب یہ ملے گی، یعنی نون کے بعد آپ کو واو نہیں ملے گا، ہاں ملے گا. صحیح. کہیں آپ نون کے بعد ہاں نہ دیکھ کر تو ڈکشنری واپس کرنے چلے جائیں کہ جی اس میں تو صفحے ہی نہیں ہے واو والے. تو یہ آپ کو بتا دیا کہ یہ ڈکشنری کی ترتیب ہے، اور یہ واو اور یا جو ہیں ان کو اکٹھا رکھنے کی کیا وجہ ہے کہ انشاءاللہ آگے آپ کو پتہ چلے گی. ایک سوال کا جواب میں نے آپ کا دے دیا. دوسرا سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ ان حروف میں ایک بہت ہی اہم لیٹر میں نے نہیں لکھا، جو کہ آپ کو قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے اور آپ کو حروف الہجا کے آخر میں بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ لیٹر کون سا ہے جی؟ وہ ہے حمزہ. حمزہ حمزہ میں نے نہیں لکھا. اب اس کا سادہ سے جواب اس کے نہ لکھنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں اتنی اچھی ترتیب ہے، سات لکھے ہوئے ہر رو میں، تو اگر میں ایسے لکھوں تو ترتیب میری خراب ہو جانی ہے. ٹھیک، تو پھر مزہ نہیں آنا. لیکن یہ جواب نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کے نزدیک حمزہ الگ سے کوئی لیٹر ہی نہیں ہے. علماء کہتے ہیں حمزہ کوئی الگ لیٹر نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ جس طرح یہ لیٹرز ہیں نا، ٹوٹل لیٹرز یہی ہیں. ٹوٹل کتنے ہیں؟ 28. حمزہ کوئی الگ سے لیٹر نہیں ہے. الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے. یہ جو الف ہے نا، یہ حمزہ ہو جاتا ہے، حمزہ بن جاتا ہے. جواب مل گیا. اب اگلا سوال پیدا ہوگا کب الف حمزہ بن جاتا ہے، اس کا جواب دینے لگا ہوں. یہاں تک سمجھ آ گئی بات کہ ٹوٹل حروف الہجا کتنے ہیں؟ 28. حمزہ نہ لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علماء کے نزدیک حمزہ الگ سے لیٹر نہیں ہے کہ اسے ایڈ کیا جائے اس لسٹ میں. حمزہ جو ہے الف حمزہ بن جاتا ہے، الف حمزہ کہلاتا ہے، الف حمزہ ہو جاتا ہے. کب ہو جاتا ہے اس کا جواب دینے لگا ہوں. کلیئر جی؟ اس کے لیے ایک اور چیز ہمیں ریوائز کرنی ہوگی. ریوائز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے علم میں پہلے سے ہے. مجھے بتائیے لام کے نیچے کیا لگا ہوا ہے؟ زیر لگی ہوئی ہے نا. سین کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ زبر. نون کے اوپر ماشاءاللہ ذہین لوگ ہیں آپ کو زیر زبر پیش کا پتہ ہے. ایسے ہی ہے نا. یہ جو زیر زبر اور پیش ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں حرکات. یہ حرکتیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہیں؟ یہ حرکتیں ہیں. یہ حرکتیں ہیں. حرکت کسے کہتے ہیں؟ موومنٹ کو. اوکے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، یہ لام کے اوپر کیا ڈالا ہوا میں نے؟ جزم. اس کو کہتے ہیں سکون. حرکت کا اپوزٹ ہوتا ہے سکون. حرکت کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ سکون. حرکت کا اپوزٹ سکون ہوتا ہے. اچھا، سکون جو ہے آپ کو عام طور پہ اس طرح لکھا ہوا ملتا ہے، ایسے ہی نا، ایسے لکھا ہوا ملتا ہے نا. میں نے اپنی کلاس میں سکون کے لیے یہ والا سمبل یوز نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہ میں جب ڈالوں گا تو ہو سکتا ہے اس کا منہ بن جائے اور وہ پیش لگے آپ کو. ٹھیک ہے بھائی صاحب, ہو سکتا ہے میں پیش ڈالوں اور اس کا منہ نہ بنے, آپ کو لگے یہ سکون ہے. تو کنفیوژن رہے گی. اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے میں یہ سمبل یوز کروں گا. صحیح, اسے آپ سکون, علامت سکون یا جزم کی علامت کہہ سکتے ہیں. جی, آپ سب اپنے نوٹس پہ یہ نوٹ کر لیں, زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر اور پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات. ویری گڈ. اور جزم کو سکون کہا جاتا ہے. اپنے نوٹس پہ لکھ لیں, زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں اور جزم کو سکون کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, طوبہ ہیں کلاس میں؟ ابھی مجھے آپ سب کے نیمز یاد جی نہیں آپ ہوئے, کوئی جی اوکے. جی آپ اچھا جی, آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو جزم ہے یہ حرکات میں شامل ہے؟ جی نہیں. جی آپ ایک منٹ, ابھی کیا بتایا تھا, حرکات کنہیں کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش. تو اس میں جزم تو نہیں آ رہی, تو جزم حرکات میں تو نہیں آتی ہے. جزم حرکات کا الٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو علامت سکون بھی کہا جی جاتا ہے, آپ جزم بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن جزم حرکات میں نہیں آتی ہے. یہ بات آپ سب نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے, حرکات صرف 3 ہیں, زبر زیر پیش. ان حرکات کا اپوزٹ جزم یعنی سکون ہے. کسی کا کوئی سوال یہاں تک نہیں ہے؟ اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ الانبیاء, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, آمین یا رب العالمین. قرآن مجید کے 70ویں پارے سے سورۃ الانبیاء کا آغاز ہو جاتا ہے, اور اس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے, فیہ ذکرکم. یہاں بھی ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور اگر ذکر کے معنی ہم وہی رکھیں جو ہم نے سورۃ القمر کی آیت میں پڑھے ہیں, 2 معنی پڑھے تھے ہم نے. ایک معنی تھے ذکر کے, یعنی ذکر جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, اور ایک معنی ذکر کے ہم نے کیے تھے نصیحت کے. تو دونوں معنی کے حوالے سے ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. قرآن مجید میں میرا آپ کا ذکر ہے, لیکن قرآن مجید پڑھتے ہوئے کبھی آپ کو لگا کہ آپ کا ذکر ہوا ہے؟ تلاوت کرتے ہوئے آپ عربی پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ لگا ہو کہ یہ تو میرا ذکر ہے, پتہ لگا کبھی؟ اگر پتہ لگ گیا تو یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ قرآن مجید میں میرا آپ کا ہم سب کا ذکر ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ قرآن کی زبان عربی زبان ہے, جبکہ میری زبان اردو زبان ہے. مجھے انگریزی زیادہ آتی ہے. ہاں اگر میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے کچھ پتہ چلے گا, لیکن عربی ٹیکسٹ پڑھتے ہوئے آپ کو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا ذکر ہوا ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ اور ذکر کے دوسرے معنی نصیحت کی کیے جائیں تو ترجمہ یوں بنے گا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے فیہ ذکر لکم, جس میں تمہارے لیے ذکر ہے, یعنی تمہارے لیے نصیحت ہے. تو قرآن مجید میں میرے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے نصیحت ہے, اور اسی نصیحت کو حاصل کرنے کے لیے, اسی نصیحت سے استفادہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں, اور اس کے لیے لسان القرآن ہم سیکھ رہے ہیں, اور ابتدا ہم نے کر دی ہے حروف الہجا سے.
حروف الہجا الفابیٹ ہوتے ہیں عربی زبان کے، اور عربی زبان سیکھنے میں پہلی چیز آپ کو حروف الہجا ہی آنی چاہیے۔ حروف الہجا کی تعداد کتنی ہے یہ آپ کو جواب معلوم ہونا چاہیے۔ کتنی ہے جی؟ 28۔ کچھ لوگوں نے حمزہ کو بھی بیچ میں شامل کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جی حمزہ الگ سے حرف نہیں ہے۔ جنہوں نے شامل کیا ان کے نزدیک تعداد 29 ہو جاتی ہے، لیکن میں نے جیسے اب کہا کہ اجماع ہے، اکثر علماء اسی بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ تعداد جو ہے وہ 28 ہے، 29 نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں حمزہ الگ سے لیٹر نہیں ہے، الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ الف حمزہ کیسے ہو جاتا ہے۔ حروف الہجا کی اپنی پروننسیشن ہے، وہ بھی ہم نے سیکھ لی۔ اگر میں آپ سے کہوں جی لسان القرآن میں جو لیٹرز ہیں ان کو آپ مجھے پڑھ کر بتائیں تو آپ کہیں گے یہ پہلا لام ہے، دوسرا سین، تیسرا الف، چوتھا نون، پھر را۔ ماشاءاللہ، اگر آپ نے اسے رے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے آپ اردو پڑھ رہے ہیں، یہ را ہے۔ اس کے بعد پھر الف، پھر نون۔ صحیح، ادھر آئیں جی، پہلا لیٹر را، پھر با۔ ماشاءاللہ، تو را اور با آپ نے کہنا ہے، رے اور بے نہیں کہنا اب اس کو۔ تو حروف کی اپنی پروننسیشن ہے، اس کا اصول میں نے بتا دیا ہے کہ جو لیٹر اردو میں اے پر ختم ہوتے ہیں ہم نے انہیں آ کے ساتھ پروناؤنس کرنا ہے۔ تو اب میں آپ کو الف اور حمزہ کا فرق بتانے لگا ہوں کہ 3 حرکتیں ہیں جی، حرکتیں ہیں زیر زبر پیش، اور حرکت کا اپوزٹ ہے سکون، جسے آپ جزم بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کا لیٹر ہے الف۔ الف لیٹر جب بھی کسی حرکت کے ساتھ ہوگا، الف لیٹر جب بھی کسی حرکت کے ساتھ ہوگا، کتنی حرکتیں ہیں؟ 3۔ کوئی 50 تو نہیں ہے نا؟ کیا آپ کہیں جی 50 حرکتیں، ہم کون کون سی حرکتیں یاد کریں گے؟ 3 حرکتیں ہیں سمپل، زیر زبر پیش۔ الف پر جب بھی کوئی حرکت ہوگی، یا الف پر جب بھی سکون کی علامت ہوگی، جزم کی علامت ہوگی، تو اب آپ نے اسے الف نہیں کہنا بلکہ حمزہ کہنا ہے۔ الف حمزہ بن جاتا ہے، الف حمزہ ہو جاتا ہے، الف حمزہ کہلاتا ہے جب اس پر کوئی حرکت آ جائے یا اس پہ سکون کی علامت آ جائے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ حمزہ الگ سے لیٹر نہیں ہے، الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے کب؟ جب الف پر کوئی حرکت آ جائے، یہ بھی حمزہ، یہ بھی حمزہ، یہ بھی حمزہ، یہ بھی حمزہ، 3 حرکتوں میں سے کوئی حرکت آ جائے یا اس پہ سکون کی علامت آ جائے تو آپ نے اس کو الف نہیں کہنا بلکہ حمزہ کہنا ہے۔ الف اس وقت کہنا ہے جب اس پر کچھ بھی نہ ہو۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا پھر یہ حمزہ لکھا کیوں ہے؟ صحیح ہے، تو یہ حمزہ جو ہے نا یہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ جب عربی زبان یا قرآن عرب سے نان عرب میں آیا تو لکھتے ہوئے پڑھتا تھا عرب حمزہ کو، لیکن لکھنے کے لیے حمزہ کی علامت جو ہے ایک بنائی گئی، مقرر کی گئی، اور اس کے لیے عین صاحب سے ریکویسٹ کی گئی کہ اپنا سر جو ہے وہ ہمیں دے دیں۔ تو عین کا سر جو ہے وہ حمزہ کی علامت کے طور پر استعمال کیا جانے لگا، ورنہ جب حضرت عثمان نے مصحف لکھوایا صحیح تو وہاں پر حمزہ نام کی چیز نہیں تھی۔ کلیئر؟ یعنی یہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا اس مصحف میں، بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے لکھوایا اس وقت کوئی نقطہ بھی نہیں تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے لکھایا اس وقت کوئی حرکت بھی نہیں تھی۔ ٹھیک، تو یہاں سے آپ کو شاید تھوڑا سا اندازہ ہو کہ عرب کو کیسے اپنی زبان پہ ناز تھا۔ صحیح ہے، یعنی آپ جو اردو پڑھتے ہیں مجھے بتائیں، آپ کو جو اردو اخبارات میں لکھی ملتی ہے اس پہ کبھی زیر زبر پیش لگی ہوتی ہے؟ نہیں لگی ہوتی نا؟ آپ پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں نا، تو آپ کو حیرت نہیں ہوتی؟ تو اس لیے عرب پہ بھی حیرت نہ کریں، ان کی زبان تھی، پڑھتے تھے وہ۔ یہاں تک کہ اردو کے حوالے سے میں آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ جو پرانی اردو ہے نا، پرانی اردو میں نقطے بھی نہیں ہوتے تھے، نقطے بھی نہیں ڈالے جاتے تھے،
بلکہ اگر کوئی کسی کو خط لکھتا تھا اور اردو لکھتے ہوئے الفاظ پر نقطے ڈال دیتا تھا، دوسرا مائنڈ کرتا تھا کہ تم نے مجھے جاہل سمجھا ہوا ہے جو نقطے ڈال دیے. اب یہ آپ کو جب اردو زبان کے حوالے سے یہ چیز مل سکتی ہے تو عربی تو کہیں اس سے اعلیٰ زبان ہے. تو یہ چیزیں پھر کچھ سمجھ میں آنے. تو یہ آپ لوگ کو سمجھ آ رہا ہے نا؟ یہ نہیں آپ لوگ کو ایسے تو نہیں لگ رہا کہ مطلب یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نقطوں کے بغیر ہم پڑھ سکیں؟ جی سمجھ آ دیکھیں رہا ہے. جیسے نا یہ جی جیسے آپ میں کو آپ کو نا سمجھ آ رہا ہے. سکتا ہے ابھی میں نے کوئی نقطہ نہیں لگایا، ٹھیک ہے؟ کوئی گیس کر سکتا ہے کیا لکھا ہے؟ سورج. سورج. لگایا نہیں لگایا نا، پھر بھی آپ کو پتا چل گیا، ٹھیک ہے؟ جیسے اب یہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا نکلا. یہ کاف کے پاس، ہاں دیکھیں ابھی نقطہ نون کا نقطہ نہیں لگایا تھا لیکن آپ کو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے؟ اور ابھی جیسے دیکھیں آپ کو پتا ہے یہ اگر ہم اس پہ حرکتیں لگائیں نا، اگر لگائیں تو کیسے آئے گی؟ نون کے اوپر زبر آئے گی، کاف پہ جزم آئے گی، لام پہ زبر آئے گی. لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ نکلا ہے، ہم اس کو نکالا اور مطلب کچھ بھی غلط نہیں پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اردو ہماری زبان ہے. تو پہلے جو عرب ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ہاں جو مصحف ہوتے ہیں وہاں پر اگر زبر زیر پیش نہیں بھی ہوتے تو بھی وہ صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ الف کب حمزہ ہو جاتا ہے؟ جب اس پر کوئی حرکت ہو. جب اور اس سب پہ اور جب سکون کی علامت. ہاں سکون کی علامت بھی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے نوٹس پہ لکھ لیں. الف تب حمزہ ہو جاتا ہے یا تب حمزہ بن جاتا ہے جب اس کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم آئے. الف تب حمزہ ہوتا ہے جب اس پر سکون کی علامت آئے یا پھر حرکات آئیں، ٹھیک ہے؟ شروع ہوتی ہیں، یعنی اس وقت نہ کوئی نقطہ تھا، نہ کوئی حرکت تھی، اور نہ حمزہ کا وجود تھا لکھنے میں. حمزہ پروناؤنس کرتا تھا عرب اپنی زبان کے بل پہ. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ تو آسانی ہمارے لیے بہت ہو گئی ہیں. اب آپ کو حرکتیں بھی مل جائیں گی لکھی ہوئی، آپ کو نقطے بھی لکھے مل گئے، لیٹرز بھی بڑے ہو گئے اچھے. ورنہ آپ کے ساتھ میں پرانا کوئی پیج قرآن کا جو پہلا پیج مصحف کا شیئر کروں نا تو آپ سے تو ایک لفظ نہ پڑھا جائے اس کا، لیکن عرب پڑھتا تھا. بہرحال گفتگو ہماری دوسری طرف چلی جائے گی. تو آپ کو الف اور حمزہ کا فرق پتہ چل گیا جی؟ کیا فرق ہے الف اور حمزہ میں؟ الف جو ہے وہ حمزہ بن جائے گا، اور اگر حرکت نہ آئے، سکون آئے تو بھی حمزہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اس قابل ہیں کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے اگر کچھ لفظ لکھوں تو آپ اس میں سے الف اور حمزہ پہچان سکتے ہیں؟ پہچان لیں گے نا؟ ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اس وحی کا پہلا لفظ تھا اقرا. جی جی اب مجھے بتائیے گا کہ دونوں حمزہ ہیں. ہاں اقرا میں دونوں حمزہ ہیں. جی آپ کسی کو اس بات سے کوئی اختلاف تو نہیں ہے کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ نہیں الف ہے یا ایک الف ہے، دونوں حمزہ نہیں ہے؟ کسی کو کوئی اختلاف نہیں. نہیں ہے؟ چلیں بھائی صحیح ہو گیا، ماشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ آ گئی کہ پہلے الف کے نیچے زیر آ رہی ہے تو وہ بھی حمزہ ہو گیا، یعنی حرکت آ رہی ہے. آخری الف کے اوپر جزم آ رہی ہے یعنی علامت سکون، تو وہ بھی حمزہ ہے. اس پورے لفظ میں کوئی بھی الف ہے ہی نہیں. ویری گڈ. یہ قرآن کا لفظ ہے. اقرا لفظ میں مجھے بتائیے الف ہے؟ پکی بات ہے؟ کسی کو الف نظر آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو مجھے بتا دیں. یہ کیا ہے؟ حمزہ. کیوں؟ الف حرکت کے ساتھ ہے، حرکت کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ حمزہ. کیوں؟
الف سکون کے ساتھ ہے. اس لیے جو سعودیہ کا مصحف ہے نا، سعودیہ والا مصحف، اس میں وہ ایک حمزہ بھی ساتھ ڈال دیتے ہیں چھوٹا سا. سعودیہ کے مصحف میں پکا کرنے کے لیے کہ حمزہ ہے، ایک حمزہ چھوٹا سا ڈال دیتے ہیں. ہمارے ہاں جو پاکستان میں پرنٹ ہوتے ہیں مصحف، وہاں پر حمزہ لکھا ہوا نہیں ملتا. تو ہم نے تو پاکستانی مصحف ہی پڑھنا ہے نا، تو ہم نے یہ تو پڑھنا. اوکے، کسی کا کوئی سوال ہے؟ کسی کا کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں میں اچھا، اب میں آپ کے سامنے ورڈس میں ہوں، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے یاد کرنا ہے. Just give me 1 minute. کو سامنے ورڈس میننگ نظر آ رہے ہیں. آج ہم فرسٹ، ہاں یہ کیا ہو گیا، ایک سیکنڈ. اللہ، اوکے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں اینڈ دین میں آپ سے زبانی سنوں گی، ٹھیک ہے. مسجد، مسجد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. جدار، دیوار. دار، گھر. عین، آنکھ. غرفہ، کمرہ. کوکب، ستارہ. کرسی، کرسی. سیارہ، گاڑی. شباک، کھڑکی. رأس، سر. رجل، مرد. ولد، لڑکا. معلم، استاد. علامہ، بہت بڑا عالم. مدرسہ، اسکول. بیت، نہیں، ساعہ، گھڑی. بیت، گھر. انف، ناک. اچھا، اب یہاں پہ نا جو تھرڈ نمبر پہ ہے اور جو سیکنڈ لاسٹ ہے، یہ دیکھیں، یہ اور یہ دونوں گھر ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اردو میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ایک لفظ کے لیے، یعنی ایک ہی چیز کے لیے 2-3 طرح کے لفظ ہوتے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک لفظ کے لیے 2-3 لفظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے گھر کے لیے آپ دار بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بیت بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ابھی میں دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کے یاد ہو جائے. جسٹ 1 لائن یاد کرنی ہے آج. مسجد، مسجد. جدار، دیوار. عائشہ ملک. آپ مجھے بتائیے گا جدار میں حمزہ ہے؟ جو سیکنڈ لائن، سیکنڈ میں آپ کو جدار نظر آ رہا ہے، اس میں حمزہ ہے؟ عائشہ ملک ہیں کلاس میں؟ اچھا، کوئی بھی عائشہ بتا دیں، میرے خیال سے 2-3 تھیں. نہیں، اس میں حمزہ نہیں ہے. اوکے، تو پھر یہ کیا ہے؟ دال. ہاں، دال کے یہ بعد کیا ہے پھر؟ یہ الف ہے، حمزہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے. ویری گڈ. اوکے، مہنورہ پی، آپ کا مائک انمیوٹ ہو رہا ہے، کر کے دیکھیے گا. نہیں ہو رہا؟ اوکے. اوکے، اب مجھے آپ سب کے نیمز نہیں آتے، انشاءاللہ اس ویک میں یاد ہو جائیں گے. اچھا، دار کا بتا دیں، دار میں الف ہے یا حمزہ ہے؟
کوئی الف بھی ہے. بتا دیں. ویری گڈ. اوکے. دار دار گھر، عین آنکھ، غرفہ کمرہ. اچھا آخر میں گولتا ہے، میں اس کو کیوں نہیں پڑھ رہی ہوں یہ ہم کل پڑھیں گے کہ میں اس کو کیوں نہیں پڑھ رہی. ٹھیک ہے، ابھی لیکن آپ کو ایسے ہی پڑھنا ہوگا. غرفہ کمرہ، کوکب ستارہ، کرسی کرسی، سیارہ گاڑی، شباک کھڑکی، رأس سر، رجل مرد، ولد لڑکا، معلم استاد، علامہ بہت بڑا عالم، مدرسہ اسکول، ساعہ گھڑی، بیت گھر، انف ناک. یہ میں گروپ میں شیئر کر دوں گی تو آپ کو فرسٹ ٹائم پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ میں اس کے فرسٹ ٹائم میں سے آپ سے سنوں گی. آج کی کلاس میں ہم نے جو پڑھا ایک مرتبہ میں ریوائز کروا دیتی ہوں. عربی کے حروف کو حروف الہجا کہا جاتا ہے. حروف الہجا کی تعداد 28 ہے. عربی کے حروف کو پڑھنے کا اصول یہ ہے کہ اردو میں جن حروف کے آخر میں اے کی آواز آتی ہے عربی میں آ کی آواز آتی ہے. اور زبر زیر اور پیش کو حرکات کہا جاتا ہے اور جزم کو علامت سکون کہا جاتا ہے. حمزہ الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے. جب الف کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم آتی ہے تو الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں بھائی. اچھا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے، کچھ پوچھنا ہو تو آپ لوگ واٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن اگر بعد میں پوچھنا ہو تو واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.